حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام پورے جزیرہ نما عرب پر قائم ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ عرصہ تک نبوت قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے اٹھا لیں گے۔ نبوت کے بعد بالکل نبوت کی طرز پر اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ تک خلافت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق کچھ عرصہ تک بادشاہت ہوگی جس میں ظلم و زیادتی ہوگا، بالآخر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جبری بادشاہت ہوگی، وہ کچھ عرصے کے بعد زوال پذیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد بالکل نبوت کی طرز پر پھر خلافت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نبوت کے بعد خلافت 30 سال تک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سلطنت جسے چاہے گا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک خلافت کا منصب سنبھالا، جو کہ بالکل نبوت کی طرز پر تھا، اور پھر اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اپنے کسی رشتہ دار کو کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز نہیں کیا۔ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو میرے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہونا چاہیے، جس پر مسلمانوں نے باہمی مشورے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین خلافت دنیا کے نقشے پر ایک سیلاب کی مانند پھیلتی رہی۔ اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کو بیان کرنے کے لیے ایک کثیر وقت درکار ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع حضرت عمر کا دور حکومت نہیں، واقعہ کربلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا تم میں سے فتنوں کے بارے میں کسی کو کوئی حدیث یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان فتنوں کا آپ پر کوئی اثر نہ پڑے گا، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے، اور کیا حضرت عمر اس دروازے کے بارے میں جانتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر اس بات کو اس طرح جانتے ہیں جیسے دن کے بعد آنے والی رات کو ہر شخص جانتا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری کو اپنے پاس بلایا، تو حضرت عمر نے اس سے کہا، کیا تم اپنی کتاب میں میرے بارے میں کچھ پاتے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ انہوں نے کہا، کیسا پاتے ہو؟ وہ بولا، میں آپ کو کرن پاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس پر درہ اٹھایا اور کہا، کرن کیا ہے؟ وہ بولا، لوہے کی طرح مضبوط اور سخت ایماندار۔ انہوں نے کہا، جو میرے بعد آئے گا تم اسے کیسے پاتے ہو؟ وہ بولا، میں اسے نیک خلیفہ پاتا ہوں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ حضرت عمر نے پادری سے کہا کہ جو اس کے بعد خلیفہ بنے گا تم اسے کیسا پاتے ہو؟ وہ بولا، وہ تو لوہے کا میل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے گندے بدبودار، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، وہ ایک نیک خلیفہ ہوگا، لیکن جب وہ خلیفہ بنایا جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ تلوار بے نیام ہوگی، خون بہہ رہا ہوگا، یعنی اس کی خلافت فتنے کے وقت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے کسی رشتہ دار کو اعلیٰ منصب یعنی کسی ملک کے گورنر وغیرہ جیسے عہدے سے نہیں نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، مگر وہ آپ کے زخم سے باہر نکل آیا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیجیے۔ آپ نے فرمایا،
میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملہ خلافت میں کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ آپ نے فرمایا سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا ان کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر بھی مشاورت میں موجود ہوگا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے، باقی بچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو سن لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اہل مکہ کی دشمنی مول لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین، 2 نور والے کے لقب سے نوازا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگر آپ کی زوجیت میں رہیں۔ آپ کے دور میں طرابلس، شام، افریقہ، جزیرہ قبرص، جزیرہ روڈس، آرمینیا، خراسان، طبرستان اور کئی ایک مزید علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے مدینہ پاک میں نہری نظام کو مضبوط کیا۔ آپ حد درجہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ شخص اس وقت راہ ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص تھے، مصر کے گورنر عمر بن عاص تھے، شام کے ایک شہر دمشق کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان نے کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے انہیں معزول کر کے ولید بن عقبہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ مصر کے گورنر عمر بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سراخ جو آپ کے رضائی بھائی اور سعد بن ابی سراخ کے بیٹے تھے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ یہ صحابی رسول اور کاتب وحی تھے۔ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گئے اور مشرکین مکہ سے جا ملے۔ فتح مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ نے لوگوں کو ایمان دے دی سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے، اور فرمایا انہیں قتل کر دو چاہے تم انہیں کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا پاؤ، یعنی اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مکیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سراح۔ عبداللہ بن خطل اس وقت پکڑا گیا جب وہ کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا تھا۔ سعد بن حریث اور عمار بن یاسر اس کی طرف بڑھے، سعد عمار پر سبقت لے گیا، یہ زیادہ جوان تھے چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مکیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پایا تو اسے قتل کر دیا۔ اکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے تو اسے آندھی نے گھیر لیا۔ کشتی کے لوگوں نے کہا سب لوگ خالص اللہ کو پکارو اس لیے کہ تمہارے یہ معبود تمہیں یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم اگر سمندر سے مجھے سوائے توحید خالص کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔
اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر تو مجھے میری اس مصیبت سے بچا لے گا جس میں پھنسا ہوا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور میں ان کو مہربان اور بخشنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رہا عبداللہ بن ابی سراح تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو عثمان ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کھڑا کر دیا اور بولے اللہ کے رسول عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور پھر انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور تیسری مرتبہ بھی انکار کر دیا، لیکن 3 مرتبہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اتنا سمجھدار نہ تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتا، جبکہ میں بار بار انکار کر رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھ سے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب اور لائق نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے خفیہ اشارہ کرے۔